اچھا حضرت، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یزید حق پر نہیں تھا اور امام حسین حق پر تھے۔ اور دوسری طرف بڑے صحابہ مثلا حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ یزید کی بیعت کر رہے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یزید حق پر ہے اور امام حسین حق پر نہیں تھے، معاذ اللہ۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جو یزید کی بیعت کی ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں پہلی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اتفاق ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ خلیفہ اس کو نامزد کیا جائے جس کے اندر قوت تدبیر ہو، معاملہ فہمی جس کے اندر ہو، یعنی امور سلطنت سے وہ واقف ہو، جس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی وہ امامت کا اور خلیفہ بنانے کا وہی اہل ہے، اور جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں اور عبادت کے اندر وہ زیادہ ہے، تقوی کے اندر وہ زیادہ ہے، تو وہ خلیفہ بنانے کا اہل نہیں ہے۔ یہ ان کی رائے تھی۔ تو جن صحابہ اکرام کی رائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق تھی، انہوں نے چنانچہ ان کے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور جن کی رائے اس کے خلاف تھی انہوں نے اس پر بیعت نہیں کی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ حکومت کا دار و مدار بنو امیہ اور اہل شام کی طاقت پر ہے۔ اگر ولی عہد ان کے علاوہ سے اگر کسی کو نامزد کر دیا جائے تو امت میں انتشار اور خانہ جنگی کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو جو ہے نا ولی عہد مقرر کیا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اس بات کو سمجھتے تھے، لہذا صحابہ اکرام کا یزید کی بیعت کرنا یہ امت کو انتشار اور خانہ جنگی سے بچانے کے لیے تھا، خوش دلی سے ان کی بیعت نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت یزید کو خلیفہ بنایا گیا اور وہ خلیفہ بن گیا تو حمید بن عبد الرحمن جو رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے پاس گئے اور ان سے جا کر معاملہ عرض کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ یہی کہتے ہیں نا، کیا آپ یہی کہتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ خلافت کا اہل نہیں ہے اور اس کو ولی عہد مقرر کر دیا گیا ہے اور وہ خلیفہ بنا دیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ تو فرمایا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں، لیکن میں جو خاموش ہوں وہ اس وجہ سے کہ اگر کوئی بنو امیہ یا اہل شام کے علاوہ سے اگر کسی کو خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے تو امت میں انتشار پیدا ہوگا، تو امت کو انتشار سے بچانے کے لیے جو ہے نا میں خاموش ہوں۔ تو بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی نظر میں امت کو انتشار سے بچانا تھا تو انہوں نے بیعت کر لی، اور بعض صحابہ اکرام جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نظر میں یہ تھا کہ بھئی یزید اہل نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے بیعت نہیں کی۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یزید کا فسق صحابہ اکرام کے سامنے آیا نہیں تھا، سوشل میڈیا کا تو وہ دور نہیں تھا کہ ادھر بات کی یا ادھر کوئی حرکت کی اور ادھر پوری دنیا میں پھیل گئی منٹوں سیکنڈوں میں، اس وقت تو خبریں مہینوں میں پہنچتی تھی، تو صحابہ اکرام کے سامنے یزید کا فسق آیا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ صحابہ اکرام کو کچھ تردد ہوتا، بلکہ اس وقت تو یہی تھا کہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے یزید اور امت کا اور یہ اہل ہوگا، تو لہٰذا صحابہ اکرام نے ان کی بیعت کر لی۔ اور باقی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس طرح تذکرہ کیا کہ انہوں نے بھی بیعت کی، تو ان کا بیعت کرنا خوش دلی سے نہیں تھا کہ بھئی وہ خوشی سے بیعت کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ محمد ابن منقدر جو شاگرد ہیں ان کے، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یزید کو خلیفہ بنایا گیا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یزید حکومت کا اہل ہے تو ہماری بیعت ٹھیک ہے، اور اگر یزید حکومت کا اہل نہیں ہے تو ہم امت کے وسیع تر مفاد کے لیے صبر کریں۔ اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزید کی بیعت کی ہے وہ بھی امت کے وسیع تر مفاد کی وجہ سے کی ہے، کہ جس وقت انہوں نے بیعت کی تو یزید نے ان کو شکریہ کا خط لکھا تھا کہ جس میں یزید نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا کہ آپ نے میری بیعت کی ہے،
تو اس خط کے جواب میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو لکھا کہ میں نے جو آپ کی ہاتھ پر بیعت کی ہے یہ خوش دلی سے نہیں کی، بلکہ میرا بیعت کرنا امت کو انتشار سے بچانے کے لیے تھا۔ تو لہٰذا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یزید کی بیعت کرنا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کی بیعت سے انکار کرنا یہ کوئی حق اور باطل کا مارکہ نہیں ہے کہ جو یزید کی بیعت کی وہ حق پر ہے یا جس نے نہیں کی وہ حق پر ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جن کی رائے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتفاق کرتی تھی انہوں نے بیعت کر لی، اور جن کی رائے ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتی تھی تو انہوں نے بیعت نہیں کی۔